سندھ میں ملیریا اور ڈینگی کے بڑھتے کیسز، بڑھتے ہوش روبہ سٹیٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے باعث ہم نے دیکھا کہ انفارچونیٹلی اینڈ ویری سیڈلی ہمارے جو تشخیص کا عمل ہے اس میں لیب ٹیسٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اب عوام کا رجحان کچھ اس طرح کا ایک کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے کہ سنس وہ جو لیب ٹیسٹس ہیں وہ عام شہریوں کی پہنچ میں نہیں تھے تو ہم لوگ سیلف میڈیکیشن کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ہم وہ ایک دوائی آتی ہے مخصوص، میں اس کا نام نہیں لے سکتا، لیکن ہم لوگ ہر 5 گھنٹے بعد خود ہی کھا لینی اور پھر سیلف میڈیکیشن، سیلف پرسکرپشنز کے اوپر ہم چل رہے تھے۔ بٹ آپ کے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ آج سے لے کر 31 دسمبر تک آپ چاہے NS1 ڈینگی کا ٹیسٹ کروائیں یا آپ ICT ملیریا کروائیں یا آپ CBC کروائیں، کسی بھی لیبارٹری سے، چاہے وہ ہاسپٹل کے اندر موجود ہے، چاہے وہ ہاسپٹل سے باہر ہے یا پھر وہ کوئی نیٹ ورک آف لیبارٹریز ہے، وہ آپ کو بتدریج بہت مناسب اور معمولی ریٹس پر ملے گی۔ اور یہ کہنا ہے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ڈاکٹر احسن قوی صاحب، CEO سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ہے۔ ڈاکٹر احسن قوی، ریٹس ان سے جان لیتے ہیں، ذرا ہمیں تھوڑے سے ریٹس بھی بتا دیں تاکہ عوام کو بھی اس سے آگاہی ہو جائے۔ دیکھیے اس میں ریٹس جو ہیں سگنیفیکنٹلی کہ ہم نے کرائے تھے، سگنیفیکنٹلی مطلب میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتا ہوں۔ اس میں ICT ملیریا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ ملیریا کے لیے کیا جاتا ہے، جس کے ریٹ نارملی اپ ٹو 3050 روپے تھے، جو ریڈیوس ہو کے ہم نے 600 روپے کرا دیا۔ اوکے۔ جو ڈینگی NS1 اینٹیجن جو کہ ڈینگی کو ڈائگنوز کرتا ہے وہ تقریباً 4500 کا ٹیسٹ تھا، جو اب صرف 1100 روپے میں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ڈینگی کا ایک IgM یعنی جو اس کی دیکھتے ہیں ہم کہ اینٹی باڈیز کتنی ہیں، وہ ٹیسٹ 4150 کا تھا، جو اب 1500 کا ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو CBC ہم کراتے ہیں، جس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیل کی یا خلیوں کی تعداد کتنی ہے، خاص طور پہ پلیٹلیٹس، جس کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، تو وہ ٹیسٹ نارملی 1250 کا ہوتا تھا، جو کم ہو کر اب 500 روپے کا ہوگا۔ اب اس سب چیزوں میں ضروری یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں، کسی کو بھی بخار ہوا تو جی مجھے ڈینگی تو نہیں ہو گیا، تو اس لیے ظاہر بات ہے وہ لیب کی طرف جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ کہ پہلے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، ڈاکٹر سے پرسکرپشن لے لیں ایڈوائس ٹیسٹ کرنے کی، اور پھر لیب میں جائیں، تو اس سے یہ آسانی ہوگی، لیب کو بھی پتہ ہوگا کہ کوئی ریزنیبل آدمی کے تھرو یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ لوگ پینک میں آ کے ٹیسٹ کرائیں۔ اس سے کیا ہوگا، یہ کیوں کرایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ڈینگی کی بیماری میں علاج کوئی نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس میں صرف آپ نے اس کو مانیٹر کرنا ہے کہ کہیں جو سیلوں کی یا خلیوں کی تعداد کم تو نہیں ہو رہی ہے، خاص طور پہ پلیٹلیٹس کی، تو اس کے لیے اس کو یا تو ڈیلی یا آلٹرنیٹ ڈے پہ ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے۔ تو ٹیسٹ کے ریٹ کم کرانے کی بیسک وجہ یہی ہے کہ کیونکہ ریپیٹڈلی ٹیسٹ ہوگا اس کا، تو وہ ریپیٹڈلی جتنی بار بھی ٹیسٹ کرائے گا وہ ریڈیوسڈ پرائس پہ ہوگا، جب تک اس کو ڈینگی کے لیے ٹیسٹ کرا رہا ہے۔ آپ نے جو میک شور کیا ہے، دوسرے یہ کہ اگر شکایت کسی کو ہوتی ہے تو کوئی ایسا نمبر، کوئی ایسی ہیلپ لائن ہو جس پہ وہ بتا سکیں جی کہ آپ کے مقرر کردہ جو ریٹس ہیں اس کے تحت ہم سے نہیں لیے جا رہے ہیں۔ چلیں جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ میں آپ کے پاس ایک دکھا رہا ہوں جو ہم نے اخبار میں اس کا ایڈ دیا تھا، اس کے اندر وہ سارے نمبرز بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو شکایت ہو تو کیسے کرنا ہے، اور اس کو میں نے ابھی بول دیا ہے کہ یہ انشاءاللہ کل اور آج کے اخبار میں بھی آپ کو ملے گا، ریپیٹ کریں اس ایڈ کو لوگوں کے لیے، نالج کے لیے۔ اس میں ٹول فری نمبر بھی ہے کہ آپ کو کوئی شکایت کرنی ہو۔ دوسری بات اس میں کی ہے کہ تھوڑا سا کوشش کیجئے کہ اگر آپ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے پاس ساتھ جائیں گے نا تو تھوڑا سا ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے، ورنہ ہر آدمی جا کے شروع ہو جاتا ہے کہ جی میرا ٹیسٹ کر دو۔ پینک نہیں پھیلانا مقصد ہے اس کا کہ جی سستا ہو رہا ہے میں بھی کرا لوں، obviously اس لیے بہتر ہے کہ ڈاکٹر ایسی چیز ہے کہ مطلب کوئی بھی شوق سے نہیں کھاتا ہے، ایوری بڈی اوائڈز میڈیسن۔ ہمارے ہیلتھ بیٹ کے رپورٹر ہیں انور خان، ذرا ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا ان ریٹس کو فالو کیا جا رہا ہے، جو ریٹس میں کمی آئی ہے اس پہ اطلاع کیا جا رہا ہے؟ انور بتائیے گا۔ جی دیکھیں جو ریٹس کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت، اگر آپ شہر کے معروف اسپتالوں کی بات کریں گے تو شہر کے معروف اسپتالوں کے اندر ICT ملیریا کی جو کاسٹ ہے وہ بدستور جو ہے وہ 3050 روپے ہے۔ ڈینگی NS1 کے اوپر آپ جائیں گے تو 4550 روپے ہے۔ CBC کاؤنٹ پہ جائیں گے تو 1050 روپے ہے۔ اگر شہر کا بہت معروف اسپتال ہے، ظاہر بات ہے انہوں نے ذکر کیا، تو اسی وقت میں بھی تمام کی تمام تفصیلات میں نے لی ہیں، اگر چیک کیا جا سکتا ہے، اگر آپ وہاں جا کے یہ تینوں ٹیسٹ یہ خود کروائیں گے یا یہ کسی کو بھیجیں، اس کے بعد جو ان کو ریسیپٹ ملے گی وہ اسی نوعیت کی ہوگی۔ اور اس وقت جو ہم سنگل میگا یونٹ کی بات کریں گے، پلیٹلیٹ جو کہ ڈینگی کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں اس علاج کے لیے،
सिंगल यूनिट इस वक्त कमोबेश 8 से 12,000 रुपए, और अगर आप मेगा प्लेटलेट्स के ऊपर जाएंगे तो वो 30 से 40,000 रुपए का मार्केट के अंदर दस्तयाब है। बहुत अच्छी कोशिश है हेल्थ केयर कमीशन सिंध की, मुतादिद अच्छे इक़दाम किए, अच्छे इंतजाम किए, तमाम उसके बावजूद जो एक लकुना ले आता है वो बदस्तूर बरकरार है। अनवर साथ ही रहेगा। डॉक्टर साहब ये क्या है, ये तो ऑन ग्राउंड हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया जा रहा, प्राइस मनमाने ही लिए जा रहे हैं। ठीक है, आपने जो बात कही इसके लिए हमने ये मैकेनिज्म बनाया था कि हमारे पास लोग कंप्लेंट करें उसकी। ठीक है, हमने एक ऑर्डर निकाला है कि सब ने इसको फॉलो करना है। हमारे पास कई कंप्लेंट आई, जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा उसका CBC किसी और वजह से होना था। हमें पता लगा कि किसी और लोगों ने जाके टेस्ट कराया था, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जाके मैं अपना टेस्ट कराऊंगा। देखिए, अगर आप किसी के पास टेस्ट कराने जाते हैं तो आप सेल्फ टेस्ट नहीं कराते, कोई आपको लिख कर देता है टेस्ट, तो आप टेस्ट कराते हैं। तो अगर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन साथ नहीं होगी आपके, और अगर आप जाके नहीं करेंगे, तो हमें शिकायत आई थी। अच्छा। और उन्होंने हमें जस्टिफाई किया, सर इससे पैसे इसलिए ज़्यादा चार्ज किए थे कि ये टेस्ट किसी और वजह से करा रहा था, डेंगू के लिए नहीं करा रहा था। तो आप ऐसे कोई नोटिफिकेशन ही जारी कर सकते कि तमाम लेबॉर्ट्रीज में क्लियरली वाज़ेह लिखा, ये सर नोटिफिकेशन है, ये मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। तो ये लेबॉर्ट्रीज में लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। ये शिकायत हमें भी मौसूल हुई थी। अच्छा, मैंने आपसे कहा ना, देखिए एक बात होती है, आपके नुमाइंदे ने कहा मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उन्होंने बात कही है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप जाके दोबारा से एक दफ़ा आप लैब में पता कीजिए, कहीं इन्फॉर्मेशन पहुँचने में, वो ऑन ग्राउंड थे, हाँ, कहीं इन्फॉर्मेशन पहुँचने में देर होती है। अब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, आप जाके कह रहे हैं जी मेरा ये टेस्ट कर दो, तो लेबोरेटरी वाले कह रहे हैं आपके पास प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है, यार मुझसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिए। मतलब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही कम रेट्स। उसकी वजह ये है कि डॉक्टर समझ कर टेस्ट कराते हैं ना, आप तो पैनिक में जाके पूरा घर लेके चले जाएंगे टेस्ट कराने के लिए। अच्छा। डॉक्टर सिर्फ सिम्टम अलामत देखता है तो टेस्ट कराते हैं ना, हर बुखार का मतलब डेंगू तो नहीं है ना। तो जब डॉक्टर लिखे के देगा तो उसके प्राइस ज़रूर कम होंगे। और मैं इनसे ये बताना चाहता हूँ आपके नुमाइंदे को कि अगर ये शिकायत है तो हमने उसमें लिखा हुआ है कि आप हमें बताएं, बिल्कुल, और हमारे पास जो शिकायतें हमने रेक्टिफाई किया। मैं आज ये वसूख से कह सकता हूँ कि अभी हम जिसका दूसरा नोटिस निकाल रहे हैं कल, वो इसीलिए निकाल रहे हैं ताकि इस ऑर्डर को रीइंफोर्स किया जाए। अच्छा। हमारे पास कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं कि अगर एक लैब में अभी ज़्यादा पैसे चार्ज हो रहे हैं तो हमारे पास कहीं रेड लाइट जलेगी उसके बारे में, तो कोई कंप्लेंट करेगा तो पता पड़ेगा। मैंने आपसे शुरू में एक बात अर्ज़ की थी कि अगर ये प्राइस का कम करने का कोई पुराना प्रेसिडेंस नहीं है, पहले कोई प्रेसिडेंस नहीं है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने फर्स्ट टाइम अपने उस पावर को यूज़ करते हुए ऐसी पब्लिक हेल्थ बीमारियों के लिए टेस्ट के प्राइस और दूसरी चीज़ें कम कराई, जिसके मैंने मिसाल दी थी कि शुरू में हमने कोरोना में भी कराई थी, हमने उसके टेस्ट की प्राइस कराई थी। बहुत अच्छी इनिशिएटिव है एंड वी अप्रिशिएट इट। हाँ, तो उसमें कोई ना कोई ज़रूर कर सकता है कि वो ब्रीच कर रहा हो, लेकिन अगर वो 10% है और 90% लोगों को फायदा हो रहा है तो उसको ज़रूर कंसीडर करें। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं जी टेस्ट के ही इतने ज़्यादा चार्जेस होते हैं कि लोग इलाज से घबराते हैं। ज़रा से ये बताइएगा, आप इलाज की तरफ आ जाते हैं कि उसके लिए क्या सहूलियात दी जा रही हैं लोगों को? देखिए, पहली बात तो मेरा इदारा उससे रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, जो हम इलाज करने वाला होता है, हम अस्पतालों को रेगुलेट करते हैं, इसका तो हेल्थ डिपार्टमेंट इसका करता है। पहली बात यह है कि डेंगू एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, इसका कोई इलाज नहीं होता। इसका इलाज सिर्फ ये होता है कि आपने सिम्टम्स को मैनेज करना है। सिम्टम्स से मुराद जो अलामतें हैं, मिसाल के तौर पर किसी को डिहाइड्रेशन है, किसी को वॉमिटिंग हो रही है, किसी को फीवर हाई ग्रेड हो रहा है, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती इसके अंदर, कोई ऐसी दवा नहीं दी जाती। मरीज को ऑब्जर्व करना होता है और रिपीटेडली टेस्ट कराने होते हैं ताकि ये पता पड़े कि प्लेटलेट्स का काउंट उसका जो है वो किसी ख़तरनाक हद से नीचे ना जा पाए, अगर जाए ताकि उसको उसकी थेरेपी दी जाए। और जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसकी जो मोर्टालिटी है, यानी इससे जो अमवात की शरह है डेंगू हो जाने से, वो 0.5 से 0.7% यानी लेस देन 1% है अगर मरीज़ को प्रॉपर्ली रीहाइड्रेट रखा जाए। इसको रीहाइड्रेट करना मेन चीज़ है, इसमें कोई दवाएं नहीं है, एंटीबायोटिक या एंटी मलेरियल इस तरह की दवाएं नहीं खिलाई जाती। तो इसका इलाज सिर्फ ये है कि आप उसको काउंसिल करें, उसको रखें। मेजॉरिटी मरीज़ घर पे ठीक हो जाते हैं, लेकिन अपना टेस्ट ज़रूर करें, ठीक है। और अगर किसी को ये शिकायत महसूस होती है कि उसके पैसे ज़्यादा चार्ज हुए तो हमने इस पर टोल फ्री नंबर भी दिया है अपना, उसकी शिकायत करें। ठीक, बिल्कुल। अनवर, मैं आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा बताइएगा, अगर किसी मरीज़ को डेंगू हो जाए और उसको प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ जाए तो प्लेटलेट्स का सिंगल यूनिट कितने का है और मेगा यूनिट की क्या प्राइस चल रही है? बहुत महंगा होगा इसके अंदर 8 से तकरीबन 12,000 का सिंगल यूनिट मिलेगा। उसके अलावा अगर मेगा प्लेटलेट जरूरत पड़ेगी वो कमोवेश 30 से 40,000 का मार्केट के अंदर दस्तयाब है। और अगर जैसे कवि साहब बात कर रहे थे कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही उसके टेस्ट कम हो सकते हैं, तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक रेगुलेटेड बॉडी है जिसकी जिम्मेदारी ये है कि वो सिंध के
بالخصوص نجی اسپتال اور لیبارٹری کا معائنہ کریں تو ان کی ٹیمیں جو ہیں وہ سرپرائز وزٹ روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتی ہیں جب تک کہ ڈینگی کی صورتحال ہے. تو اگر یہ اس وقت جا کے شہر کے مختلف 4 سے 5 بڑے معروف اسپتالوں کا ڈیٹا ان کو بآسانی مل سکتا ہے. تو جس کے اندر جن لوگوں نے ڈینگی NS1 کروایا ہے اور جنہوں نے CBC کروایا ہے اس کے ریٹ انہیں بآسانی مل سکتے ہیں. یعنی یہ وہ ڈیٹا بھی حاصل کر سکتے ہیں جو اسی ریٹ کے اوپر ہے جو جس کا ہم نے ذکر کیا ہے. جی اچھا انور ساتھ ہی رہے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے خود ہی حوالہ دیا کووڈ کے ٹائم کا, پھر آپ نے 2022 کے سیلاب کا. ظاہر ہے یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے اور یہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی جب اس طرح کا سیزن آتا ہے, جب بیماریاں بالکل وبا کی طرح پھیل رہی ہوتی ہیں, تو یہ پرائز کم کیے. اچھا اقدام ہے, لیکن 40,000 35,000 کا میگا یونٹ, 12,000 کا سنگل یونٹ, یہ کیسے افورڈ کر سکے گا پیشنٹ؟ یہ آپ کو میں کر دوں, یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے. یہ آپ کا ڈومین نہیں, آپ کہہ رہے ہیں ریگولیٹ کرتے ہیں نا. ہم ریگولیٹ کرتے ہیں کمرشلی, ہم کسی دوا کے پرائز کو ریگولیٹ نہیں کرتے. ہم باہر بلڈ کتنے کا مل رہا ہے اس کو ریگولیٹ نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فرض کیجئے 100 پلیٹلیٹس کے یونٹ موجود ہوں مثال کے طور پر مارکیٹ میں, اور اس کی ڈیمانڈ 1000 کی آ جائے تو آٹومیٹکلی اس کا پرائز اوپر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی ریگولیٹڈ پرائز کی دوا نہیں ہے. تو ریگولیٹری باڈیز پھر کیا کریں گے؟ ہم یہاں بھی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے میں اسی پیس کروں گا. یہ ٹریٹمنٹ ہے اس کا جو ڈاکٹر نے کرنا ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کے لیے ذمہ دار ہے. ہم نے بات کی ان اداروں سے جہاں پہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, جو ہمیں ریگولیٹ کرتے ہیں ان کو اس حساب سے کہ جی آپ نے اپنے پرائز کم کرنا ہے. جو اب مثال طور پہ ایک اسپتال ہے پرائیویٹ, میں نام نہیں دوں گا کسی پرائیویٹ اسپتال, اس کی ایک فیس ہے, ہم اس کی فیس کو کنٹرول نہیں کرتے, ہم اس کی فیس کم نہیں کراتے, اس کا ڈیلی چارجز بیڈ چارجز. یہ تو ایک ہنگامی صورتحال ہوگا نا, ایک پینڈیمک ٹائپ سچویشن ہو گئی. اور اب دیکھیں سندھ ہیلتھ کیئر پینڈیمک نہیں کہتے ہے, ایپیڈیمک کہہ لیں آپ, یہ عوام اور اسپتالوں کے بیچ میں یہ برج کا کام نہیں کردار ادا کر رہی. نہیں دیکھیے اس کو سمجھیے, ریگولیٹری باڈی کا کام ہوتا ہے ریگولیٹ کرنا. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ انیشیٹو بھی ہم نے کووڈ کے زمانے سے فرسٹ ٹائم اسٹارٹ کیا تھا لینا. 7 سال سے ہمارا ادارہ کام کر رہا ہے, اس سے پہلے کبھی کوئی پرائز کم نہیں ہوئے تھے. پلیٹلیٹ اگر بازار میں 100 یونٹ اویلیبل ہے اور ڈیمانڈ 1000 کی آئے گی, پرائز آٹومیٹکلی اوپر چلا جائے گا. کیونکہ اتنا بڑا جب ایک دم والیوم بڑھتا ہے مریضوں کا تو اتنے پلیٹلیٹ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے, لوگ اسٹوریج کر لیتے ہیں. یہ تو ریگولیٹری باڈی کا کام ہوتا ہے نا اس کو. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے پرویو میں وہ چیز آتی کہ ہم دواؤں کی پرائز کم کرائیں, مثال طور پہ ایک دوا کی ضرورت آ گئی زیادہ, ہمارا کام نہیں, وہ ڈریپ کا کام ہے. ڈریپ کا کام ہے, رائٹ. تو اب لیٹس ہوپ کہ آپ لوگ کوآرڈینیشن کے ساتھ اس میں آگے بڑھیں تو پھر یہ مسئلہ حل بھی ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر کوی. اور جناب پبلک کی اویئرنیس کے لیے کہ جی کون سے ٹیسٹ ہیں جن کے پرائس ٹیسٹ ICT ملیریا NS1 اور CBC 31 دسمبر تک آپ بہت معمولی ریٹس پہ کروا سکتے ہیں. آپ کو ریٹس بتا دیتے ہیں. ICT ملیریا جو ابھی اس وقت 3500 کا ہو رہا ہے وہ آپ کو 600 روپے میں ہوگا. NS1 جو ڈینگی کے لیے کروانا جاتا ہے وہ 4500 میں ہو رہا ہے, 4500 میں 1100 میں ہوگا. اور CBC جو کہ ہے 1200 روپے کا 500 روپے میں. اور CBC جو آپ ڈینگی کے لیے کرائیں یا آپ ملیریا کے لیے کرائیں, وہ CBC تو آپ نے کرانا ہی ہے. ٹھیک ہے.